بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سلام کرنے کی سنتیں اور آداب کا بیان شروع کیا ہے، جس میں ہم نے 3 قرآن پاک کی آیت مبارکہ بیان کی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کرنا سنت مبارکہ ہے اور سلام کرنے کی ترغیب اللہ عز و جل نے ہمیں خود دی ہے، اور اس کی وضاحت بھی کی تھی۔ سلام کرنا ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ، سلام کرنا حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کی سنت مبارکہ، اور سلام کرنا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ تینوں جو ہے ہم نے پیچھے جو ہے بیان کیا ہے، اور 3 قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی پچھلی ویڈیو میں بیان کی ہے، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج مزید سلام کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ سلام اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جب تمہیں کوئی سلام کیا جائے تو اس سے بہتر طور پر جواب دو یا ویسا ہی جواب لوٹا دو، جس طرح کہ پچھلی ویڈیو میں تھوڑی سی وضاحت کی تھی۔ اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور عام طور پر معروف یہی ہے کہ السلام علیکم ہی سلام ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، مگر سلام کے دوسرے بھی بعض الفاظ یا بعض صیغے ہیں۔ مثلا کوئی آ کر صرف یہ کہے سلام تو بھی سلام ہو جاتا ہے، کوئی آ کر صرف سلام کہے، السلام علیکم نہیں، صرف سلام کہے تو سلام ہو جاتا ہے۔ اور سلام کے جواب میں سلام کہہ دیا، صرف لفظ سلام کہہ دیا یا السلام علیکم کہہ دیا یا صرف وعلیکم کہہ دیا تو بھی جواب درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان سلام کہہ سکتا ہے یا سلام کے جواب میں جواب کہہ سکتا ہے، تو یہ ہم نے بیان کر دی ہے۔ اور اگر مزید وضاحت کرتے ہیں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ خیال رکھنا کہ تم میں سے وہ منحوس چیز پیدا نہ ہونے پائے جس کے باعث تم سے پہلے کتنی ہی امتیں برباد ہو چکی ہیں، اور وہ چیز حسد اور عداوت کہلاتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ حسد اور عداوت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس اللہ عز و جل کی، اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا تم اس وقت تک جنت میں ہرگز داخل نہ ہو پاؤ گے جب تک تم ایک دوسرے سے دوستانہ محبت نہ رکھو گے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ محبت کا جذبہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا بہت ہی آسان، بہت ہی نہایتی سیدھا طریقہ جو ہے نبی علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو، اعلانیہ طور پر، نمایاں طور پر، اچھے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث کو غور سے پڑھیے۔ پچھلی قومیں، جس طرح کہ نبی علیہ السلام کی ہم نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ منحوس چیز پیدا نہ ہونے پائے جس کے باعث تم سے پہلے کتنی ہی امتیں برباد ہو چکی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ حسد اور بغض۔ تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی قومیں بغض و حسد کی لعنت کے سبب تباہ و برباد ہو گئی، مگر ہم اس مرض میں شدت سے مبتلا ہیں، شدت سے مبتلا بھی ہیں، ہمارے اندر بغض اور حسد بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ ہونے کے باوجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے عذاب کا شکار نہیں ہو رہے۔ اگر ہم پر عذاب نہیں آتا تو یہ کیا وجہ ہے؟ صرف نبی علیہ السلام کے صدقے سے اگر ہم پر عذاب نہیں آ رہا تو وہ یہ وجہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کرم کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آیا۔ لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ بغض و حسد کی آفتیں ہماری آخرت نہ برباد کر دیں، کہ نبی علیہ السلام کے توسل سے ہم دنیا میں تو بچ گئے، یہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم آخرت میں پھنس جائیں، ہماری آخرت جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ تو لہٰذا آپس میں محبت اور اخوت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور محبت بڑھانے کے لیے سلام کو عام کیجیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم کو میں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو، اور یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو سلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ تو ہر اسلامی بھائی کو
سلام کرو خواہ اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ سب سے بہتر اسلام کی کون سی چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کہو ہر اس شخص کو خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو نبی علیہ السلام نے، یہ بخاری اور مسلم شریف دونوں کے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، جو حقدار ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، اللہ پاک ان کو استطاعت نہیں دی ہے اور آپ کو دی ہے تو آپ ان کو کھانا کھلاؤ۔ اور دوسری چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ السلام کہو ہر اس شخص کو، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، لیکن سلام کہہ دو۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، ہو سکے تو جب بس میں سوار ہو، کسی ہسپتال میں جانا پڑے یا کسی ہوٹل میں داخل ہو یا جہاں لوگ فارغ بیٹھے ہوں، جہاں جہاں مسلمان اکٹھے ہوں تو سلام کر دیا کرے۔ یہ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری محبتیں بڑھیں گی، جس طرح کہ ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی نبی علیہ السلام کے تمام فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔